بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا صدیق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک بادشاہ بہت عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام خضر تھا۔ وہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھا۔ ایک بار بادشاہ کا چھوٹا بھائی اس کے پاس آیا اور کہا، بھائی جان، اب آپ کی عمر بہت ہو چکی ہے اور خضر حکومت میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، لہٰذا آپ اس کی شادی کروا دیں تاکہ اس کے کندھوں پر بوجھ آئے، تاکہ یہ ایک ذمہ دار انسان بنے، تاکہ یہ جانشین تخت شہنشاہی سنبھال سکے اور اسی طرح سے حکومت بھی ہمارے خاندان میں رہے گی۔ بادشاہ کو اپنے بھائی کی یہ تجاویز بہت پسند آئی، لہٰذا اس نے اپنے بیٹے خضر کو بلایا اور کہا کہ بیٹا خضر، تم اب شادی کر لو۔ شہزادے نے اس پر انکار کر دیا اور ابھی شادی نہیں کرے گا، لہٰذا بادشاہ نے اس پر زور ڈالا اور کہا کہ تمہیں یہ شادی ضرور کرنا ہوگی۔ لہٰذا سعادت مند بیٹے نے اس بات پر حامی بھر دی اور پھر بادشاہ نے اپنی دوشیزہ سے شادی کروا دی۔ شہزادہ پہلی رات جب اپنی بیوی کے پاس گیا تو اس نے اسے کہا کہ مجھے عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم چاہو تو میرے ساتھ رہ کر اللہ کی عبادت کرو، تیرا ناز و نفق شاہی خزانے سے ادا کر دیا جائے گا، لیکن ہمارے درمیان ازواجی تعلقات قائم نہ ہو سکے گا۔ اگر تم چاہو تو میرے ساتھ رہ سکتی ہو، اگر نہیں تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ اور وہ بہت ہی نیک خاتون تھی اور سعادت مند تھی۔ اس نے کہا کہ میرے سرتاج، آپ سے دوری مجھے گوارا نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی اور آپ کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کروں گی۔ تو اس پر شہزادے نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میرا راز کسی پر بھی ظاہر مت کرنا۔ اگر تم میری راز اپنی حد تک رکھو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر ضرور دے گا، اور اگر تم میرا راز فاش کرو گی تو اللہ تمہیں ہلاکت میں مبتلا کر دے گا۔ اس پر اس کی نیک بیوی نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کا راز کبھی فاش نہیں کرے گی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ شادی کو 1 سال گزرنے کے بعد جب ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو بادشاہ نے اپنی بہو کو اپنے پاس بلایا اور بادشاہ نے اسے کہا، میرا بیٹا بھی نوجوان ہے اور تم بھی نوجوان ہو، تو ابھی تک تم لوگوں کے ہاں اولاد کی خوشخبری کیوں نہیں آئی؟ سعادت مند اور وفادار بیوی نے کہا کہ اولاد اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور جب وہ چاہے گا یہ خوشنودی عطا کر دے گا۔ پھر بادشاہ نے اپنے بیٹے خضر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ 1 سال ہو چکا ہے، ابھی تک تمہارے یہاں اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ تو شہزادہ خضر نے کہا کہ اولاد حکم خداوندی سے ہوتی ہے، جب وہ چاہے گا عطا کر دے گا۔ پھر کچھ لوگوں نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے اور ان سے یہ کہا کہ شاید یہ عورت بانجھ ہے، اس لیے شاید شہزادے کے ہاں ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، اب اس عورت کو فارغ کروا دیں اور شہزادی کی دوسری شادی کروا دیں۔ شہزادہ خضر کی شادی ایسی لڑکی سے کروائیں جس کے ہاں پہلے اولاد ہو چکی ہو۔ پھر بادشاہ نے شہزادہ خضر کو بلایا اور اس سے کہا کہ اس بیوی کو طلاق دے دو۔ شہزادے نے کہا کہ مجھ پر ایسا ظلم نہ کرے، وہ بہت نیک خاتون ہے، لیکن بادشاہ نے شہزادے پر زور ڈالا اور اسے حکم دیا کہ تمہیں ایسا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا شہزادے نے مجبوری میں اپنے باپ کا حکم بجا لاتے ہوئے اس عورت کو طلاق دے دی اور بادشاہ نے شہزادے کی شادی ایک بیوہ سے کروا دی، اور اس عورت کے ہاں پہلے اولاد ہو چکی تھی۔ لہٰذا شہزادہ شادی کی پہلی رات جب اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس گیا اور اس سے بھی وہی سب کچھ کہا جو اس نے اپنی پہلی بیوی سے کہا تھا، شہزادی کی اس بیوی نے بھی شہزادے کی اس بات کو تسلیم کر لیا اور شہزادے کے ساتھ رہتے ہوئے خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے پر راضی ہو گئی۔ اسی دوران ان دونوں کے درمیان بھی کوئی ازواجی تعلقات قائم نہ ہوا۔ جب سال گزرنے کے بعد بادشاہ کو اولاد نہ ہونے کی کوئی بھی امید نظر آئی تو اس نے دوبارہ اپنی دوسری بہو کو بلایا اور اس سے کہا کہ تجھے تیرے پہلے شوہر سے اولاد ہوئی تھی تو میرے بیٹے سے تجھے اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ حالانکہ میرا بیٹا خوبرو نوجوان ہے اور تم بھی بانجھ نہیں ہو، تو پھر اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ تو عورت نے بادشاہ کی اس بات پر کہا کہ اولاد جب بھی ہوتی ہے جب میاں بیوی کے درمیان کوئی ازواجی تعلقات قائم ہو، لیکن آپ کا بیٹا شہزادہ خضر تو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ بھی وظیفہ ازواجیت ادا نہیں کیا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت ہی غضبناک ہوا، خادم کے ساتھ شہزادہ خضر کو بلایا، لیکن جب شہزادہ خضر کو اس سارے معاملے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گیا۔ شہزادے کے پیچھے 3 آدمیوں کو بھیجا گیا۔ سپاہیوں نے شہزادے کو ڈھونڈ نکالا اور پکڑ کر جب بادشاہ کے سامنے لائے جانے لگا تو شہزادے نے جانے سے انکار کر دیا، اور دو سپاہی اس کو ساتھ لے جانے کے لیے پر ضد تھے، لیکن تیسرے نے کہا کہ شہزادے کو بادشاہ کے پاس مت لے کے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ غصے میں اپنے اس نیک بیٹے کو قتل کر دے۔ ان سپاہیوں نے شہزادے کو اسی حال پہ چھوڑ دیا اور باقی 2 سپاہی بھی اس تیسرے سپاہی کی بات پر متفق ہو گئے۔ جب شہزادے کو چھوڑ دیا اور یہ تینوں سپاہی جب بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے شہزادے کے متعلق پوچھا تو دونوں سپاہیوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم نے شہزادے کو خود پکڑ لیا تھا، لیکن ہمارے اس تیسرے رفیق نے اسے چھڑوا دیا۔
اور بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اس سپاہی کو جیل میں ڈلوا دیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کے متعلق سوچنے لگا۔ اچانک اس نے پھر ان 2 سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ تم نے میرے بیٹے کو خوفزدہ کیا ہے، اس لیے وہ یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ جلاد کو حکم دیا کہ ان سپاہیوں کی گردنیں کاٹ دی جائیں، لیکن پھر بادشاہ نے شہزادی کی دوسری بیوی کو بلایا اور کہا کہ تم نے میرے بیٹے کا راز فاش کیا ہے، اس لیے وہ مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ اگر تم اس کا راز فاش نہ کرتی تو آج وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوتا۔ اور پھر جب جلاد کو حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور اس کا سر قلم کر دو۔ پھر بادشاہ نے تیسرا سپاہی اور اس عورت کو بلایا جسے شہزادے نے طلاق دلوائی تھی، اور انہوں نے کہا کہ تم میری طرف سے آزاد ہو اور جہاں چاہو رہ سکتی ہو۔ وہ نیک سیرت عورت اپنے شہر کے دروازے پر جھونپڑی ڈال کر اسی میں رہنے لگی اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اسے بیچتی اور اپنا گزارا کرتی۔ ایک دن ایک غریب اسی طرف آ نکلا اور اس نے جھونپڑی دیکھی تو اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھنے لگا۔ عورت نے جب یہ آواز سنی تو جھونپڑی سے باہر آئی اور کہا کہ اے مسافر، کیا تم اللہ کے متعلق جانتے ہو؟ کیا تم اس وحدہ لا شریک کی ذات پر یقین رکھتے ہو؟ تو اس مسافر نے کہا، ہاں میں مانتا ہوں اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتا ہوں، اور میں شہزادے خضر کا دوست ہوں۔ اور عورت نے کہا کہ میں خضر کی متعلقہ ہوں۔ پھر ان دونوں نے شادی کر لی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازا اور ان کی زندگی کے شب و روز بابرکت طریقے سے گزرنے لگے۔ پھر بعد میں فرعون کی بیٹی نے اس عورت کو اپنی خادمہ رکھ لیا، اور پھر اس کے بعد اس عورت کو کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑا اور اس پر اور اس کی اولاد پر کئی طرح کے ظلم کیے گیا تھا، لیکن یہ عورت اپنے ایمان پر کامل رہی۔ تو یہ تھا ایک ایمان افروز عورت کا قصہ کہ اس نے اپنے شوہر کا کس طرح سے راز رکھا۔ اور جو لوگ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی ان مشکلات اور پریشانیوں سے نہیں گھبراتے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔